السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے زکوٰۃ سیریز کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اور ساری چیزوں کے نصاب جو باقی رہ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر شہد کی پیداوار بھی ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے یہاں رواج ہے اس کا۔ شہد میں سے 10واں حصہ عشر ادا کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ صحیح سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ انہ اخذ من العسل العشر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے عشر وصول کرایا، شہد سے عشر وصول کیا، 10واں حصہ وصول کرایا۔ اسی طرح سے رکاز، ایسا مال جو زمین سے نکلتا ہے، ہم زمین کی کھدائی کر رہے ہیں، اس میں سے نکلا، گھر پرانا ڈھا کر کے اس کو توڑ کر کے نیا بنانا ہے، اس کی کھدائی کر رہے ہیں، اس میں سے نکلا، اس کو رکاز کہا جاتا ہے۔ اور معادن کان کھدائی ہوتا ہے جہاں سے مال نکلتا ہے، تو ایسی چیزوں پر کیا ہے، کتنا فیصد زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 20% یعنی 20% اس کی زکوٰۃ دے دینی ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفی الرکاز الخمس، کہ جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ ایک جانور دوسرے جانور کو، یا ایک جانور کسی آدمی کو کوئی زخم دے دے، چوٹ مار دے، سینگ مار دے، تو اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ ایک شخص کنواں کھدوائے اور دوسرا اس میں گر جائے تو اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ کنواں اس نے تو بھلائی کے لیے کھدوایا، لوگوں کے پانی کے لیے کھدوایا، اس کے باوجود اگر اس میں کوئی گر جائے تو اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت پر معدن کان کھودے، کان کا مطلب وہ سامان جہاں سے نکلتا ہے، جیسے کوئلہ کا کھان ہے، سونے کا کھان ہے، اسی طرح سے چاندی کا کھان ہے، یا اور بھی جو میٹیریل نکلتے ہیں زمین سے، ان کے کھدوائے اور اس میں مزدور مارا جائے تو اس کا بھی بدلہ نہیں۔ آج کی تاریخ میں تو لوگ بدلے کمپنی چلاتے ہیں جو ان سے بدلہ لیا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی بدلہ نہیں شریعت کی روشنی۔ اور دفن شدہ خزانہ یعنی رکاز دریافت ہونے پر 20% کا زکوٰۃ ہے، 20% کا زکوٰۃ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم ہے۔ رکاز کے لیے نصاب کا تعین سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رکاز دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ رکاز کے لیے نصاب کا تعین سنت سے ثابت نہیں ہے، البتہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دور میں ایسا کیا گیا ہو، اس طرح کی کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مصنف یہ بتا رہے ہیں معدن کان کی آمدنی پر کیا زکوٰۃ ہے۔ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث مزنی کو قبیلہ کی کانے جاگیر میں عطا فرمائی۔ قبلیہ کے کانوں کی جاگیر عطا فرمائی۔ قبلیہ جگہ کا نام ہے، یہ جگہ فرع کی جانب ہے۔ ان کانوں سے آج تک سوائے زکوٰۃ کے کچھ نہیں لیا گیا۔ معدن کی آمدنی پر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حدیث میں نصاب اور شرح کا ذکر نہیں، البتہ فقہاء نے زکوٰۃ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی شرح 2.5% مقرر کی ہے۔ وہی جو عام زکوٰۃ ہے 2.5% وہی ہے۔ رکاز جو دفن کیا ہوا مال ملتا ہے اس میں سے 20% ہے، لیکن معدن کان کی کھدائی جب ہم کرتے ہیں اس میں جو حاصل ہوگا اس میں سے 2.5% ہے، اس میں سے 2.5% ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سنن ابی داؤد کی روایت ہے یہ۔ تو آج کے اس ویڈیو کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ شہد میں 10واں حصہ نکلے گا، اور رکاز میں 20واں حصہ نکلے گا، 5واں حصہ نکلے گا، یعنی 20% نکلے گا۔ 10واں حصہ کا مطلب 10% ہو گیا، اور 5واں حصہ کا مطلب 20% ہو گیا، تو 20% نکلے گا رکاز میں۔ رکاز میں نے بتایا آپ کو کہ دفن کیا ہوا مال جو زمین سے ہمیں حاصل ہو، اور کان کی کھدائی سے جو مال حاصل ہو اس میں عام زکوٰۃ کی طرح سے 2.5% کی زکوٰۃ نکلے گی۔ اب رہ جاتی ہے بات مویشیوں کی، جانور جو لوگ پالتے ہیں، جانور کا کاروبار کرتے ہیں دودھ کے لیے، یا اسی طرح سے جانور ہی کا کاروبار کرتے ہیں
تو ان کے لیے کیا حکم ہے یہ آپ آئندہ ویڈیو میں سنیں گے کہ کتنے جانور پر کتنی زکوٰۃ دینا ہے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک بھی کیجیے، اور یوٹیوب پر جا کر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے میرے سارے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نماز سیکھنا ہو تو آؤ نبی کی نماز سیکھیں، زکوٰۃ کے احکام جاننا ہو تو زکوٰۃ سیریز دیکھیے، اور رمضان کے احکام جاننا ہو تو رمضان مبارک سیریز دیکھیے، یا قرآن کے فضائل اور سورتوں کے فضائل جاننا ہو تو فضائل قرآن سیریز دیکھیے، افضل اعمال کی افضلیت سیکھنا ہو جاننا ہو تو افضل عمل سیریز دیکھیے۔ یہ سارے ویڈیوز آپ کو شاہد اقبال سنابلی کے ذریعے یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔